الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضين وخلق الإنسان من الماء والطين ثم علمه البيان والتبيين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين وكمل أتباعه من الصديقين والشهداء والصالحين وعلى أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت کرام الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. واجب القدر معزز و محترم ذی وقار و ذی حشم قابل صد تعظیم و تکریم معزز حاضرین و سامعین، اللہ کریم جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پناہ لطف و کرم اور انعام و احسان جس ذات جلیل وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد سرکار مدینہ سرور سینہ زینت عرش اولا حبیب کبریا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے مبارک وسیلہ، آپ کی بے مثال لازوال نسبتوں سے آج پھر ہمیں جمعہ شریف کی مبارک گھڑیاں اپنی جناب میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے خدا بند لا یزال اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ان مقدس لمحات کو عیسائی جبیلہ کو شرف قبول عطا فرمائے، ہمارے لیے دارین میں سعادتوں کا سبب بنائے. حاضرین گرامی،
ماہ مبارک رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ تو اس مبارک مہینہ میں جس طرح اسلاف صالحین اپنے اکابرین کی نسبتوں کے لحاظ سے ان کا تعارف اور تعلیمات پیش کی جاتی ہیں، آج کی یہ ہماری نشست بھی اسی سلسلہ نسبت کی ایک کڑی ہے۔ یہ ماہ مبارک جب شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی تاریخ کو ہی حضرت سیدنا امام محمد بن علی بن حسین یعنی امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی نسبت سے اس کا پہلا دن ہے، آپ کا وصال شریف ہے۔ اس ماہ مبارک کی 2 تاریخ کو سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بر صغیر کی بہت بڑی خانقاہ وارث فیوزات سلیمانیہ قمر مہر چشتیہ حضرت خواجہ محمد حمید محمد دین صاحب سیالوی چشتی نظامی المعروف حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال شریف ہے، آپ کا عرس مبارک بڑے ادب و احترام سے منایا گیا۔ اس ماہ مبارک کی جس طرح آج 4 تاریخ ہے تو 4 تاریخ کو فقہ کے ایک بہت بڑے امام، بہت بڑے خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال شریف ہے۔ اسی طرح یہ ماہ مبارک جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے 6 تاریخ کو منبع فیوزات مصطفوی مصدر عنایات مرتضوی پیکر حسن و جمال حسنی تصویر مجسم جمال حسینی سلطان الہند عطائے رسول فی الہند خواجہ بزرگ خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے، آپ کا وصال شریف ہے۔ اس ماہ مبارک کی 13 تاریخ کو مرکز ولایت حیدر کرار تاجدار حلقہ الزرغام السالم
اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حضرت سیدنا مولائے مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے کہ جب آپ کعبہ شریف کے اندر مولود ہوئے۔ اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا یوم وصال ہے۔ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک کی 27ویں شب عالم اسلام کا، تاریخ اسلام کا ایک انوکھا واقعہ رونما ہوا، بلکہ تاریخ انسانیت میں جو پہلی بار ہوا اور آخری بار ہوا، نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا، کہ کسی سوئے ہوئے کو جگا کر اللہ نے اپنی جناب میں بلا لیا اور شرف معراج شریف عطا فرمایا، یعنی کہ 27 رجب المرجب کی شب حضور سید العالمین، فخر الاولین، حجت المتاخرین، سید المتقدمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو شرف معراج شریف نصیب ہوا۔ حاضرین گرامی، یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارک میں رکھا گیا ایک روزہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس ماہ مبارک کا ایک روزہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ کنز العمال حدیث شریف کی ایک جامع کتاب ہے جس میں 49,000 کے قریب احادیث مبارکہ مختلف طرق اور اسانید سے آثار اور سنن موجود ہیں۔ تو کنز العمال میں ہے کہ 3 دن اگر رجب شریف کا مسلسل روزہ رکھا جائے تو اللہ کریم اس بندے کے گناہ اگر آسمانوں کی بلندیوں جتنے بھی ہوں، اس فضا جتنے بھی ہوں، اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے جب رجب شریف شروع ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا ارشاد فرماتے، اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ حضور فرماتے کہ اے رب کریم، رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان میں بھی ہمیں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دو۔ ایک سنت عمل اس مبارک مہینے کا یہ بھی ہے کہ رمضان شریف تک درازی عمر کی دعا کرنا، اپنی صحتیابی کی دعا کرنا، رمضان شریف ملنے کی دعا کرنا کہ رب کریم ہم رمضان شریف تک پہنچیں تاکہ تیری وہ بڑی رحمتیں، وہ خصوصی رحمتیں حاصل کر سکیں۔ حاضرین اکرامی، چونکہ آج 4 رجب المرجب ہے جو کہ منسوب ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، تو اس لیے آج کی معروضات میں اختصار کے ساتھ آپ کے متعلق کچھ تعارفی کلمات اور کچھ آپ کی تعلیمات پیش خدمت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے طرز عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، آپ کا اسم گرامی محمد ہے اور آپ کا شجرہ نسب حضرت ہاشم سے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے ابو جی کی طرف سے۔
تو شجرہ مبارک کچھ یوں ہے: محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ یہ آپ کے والد گرامی کا شجرہ ہے، اور جو آپ کی والدہ محترمہ ہے وہ سیدہ تھی، سید خاندان سے تھی۔ ان کا اسم گرامی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت عبداللہ بن حسن بن علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو حضرت عبداللہ الحماز جو حضرت امام حسن کے پوتے تھے، اور حضرت حسن مصنع رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، ان سے حضرت عبداللہ الحماز کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت امام شافعی پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوتے ہی چند ماہ بعد آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، وہ انتقال فرما گئے۔ آپ کی ولادت شریف غزہ میں ہوئی۔ غزہ اسقلان کے قریب تقریباً 3 فرسخ پر موجود ہے۔ اسقلان آپ کی جائے ولادت بتائی جاتی ہے، اور اس میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تطبیق فرمائی وہ یہ ہے کہ غزہ چونکہ ایک قصبہ ہے اور اسقلان ایک بڑا شہر ہے اور قرب میں ہے، تو آپ کی ولادت غزہ میں ہی ہوئی، اور آپ کی امی جان آپ کے والد گرامی کی وفات کے بعد آپ کو لے کر اسقلان تشریف لے گئے۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 2 برس کی ہوئی، اس وقت آپ کی والدہ محترمہ اس وہم اور خطرہ سے کہ کہیں نسب مشتبہ نہ ہو جائے، حضرت کو لے کر مکہ شریف تشریف لائیں، اور وہیں اپنے بھائی جان کے پاس قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بچپن سے ہی ذہانت، نیک بختی اور سعادت کی ہر قسم کے نور سے منور تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں، یہ 2 باتیں طلباء کے لیے ہیں کہ آپ نے 7 سال کی عمر مبارک میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور صرف حفظ نہیں کیا تھا، اس طرح حفظ کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں 7 سال کی عمر مبارک میں مجھے قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب پر بھی آگاہی تھی۔ میں جان سکتا تھا کہ 2 مقامات قرآن مجید میں ہیں، 2 کے علاوہ قرآن مجید کی آیات کا شان نزول، قرآن مجید کے احکام، اوامر و نواہی، قصص و امثال مجھے ازبر تھے اور میں لوگوں کو بتا سکتا تھا۔ اور یہ اس سے بڑی حیرت کی بات ہے، قرآن مجید تو بجائے خود ایک معجزہ ہے، یہ تو دلوں میں اترتا جاتا ہے، یہ تو خود بخود یاد ہوتا جاتا ہے۔ تو اس سے اگلا قدم یہ طلباء متوجہ ہوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس وقت کی حدیث شریف اور آثار کی مدون کتاب موطا امام مالک 10 سال کی عمر مبارک میں یاد کر لی تھی۔ 10 سال کی عمر مبارک میں آپ قرآن مجید کے حافظ بھی تھے، قرآن مجید کے مفاہیم، مطالب اور اس سے مسائل کا استنباط، استدلال کرنے کے عالم بھی تھے، اور موطا امام مالک کے حافظ بھی تھے۔ حاضرین گرامی، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے
پھر مدینہ شریف کا سفر اختیار فرمایا۔ مدینہ شریف میں موجود تینوں بڑے محدثین اور جو تابعین کے درجہ میں تھے ان سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ بالخصوص آپ 3 سال تک حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اقدس سے شرفیاب رہے اور آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر رہے، آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ نے 2 ماہ تک حدیث شریف کا علم اور کچھ روایات لیں۔ حضرین گرامی، علم و حکمت اور اخلاص اور عمل کا یہ مجسم دے کر چلتے چلتے پھر مکہ شریف میں آپ پہنچے۔ مکہ شریف میں تشریف فرما ہوتے ہوئے حالات بہت خستہ تھے، بڑی غریبی تھی، بڑی مسکینی تھی اور آپ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے کہ انہی دنوں والی یمن کا مکہ شریف میں آنا ہوا، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو لوگوں نے بالخصوص رشتہ داروں نے آپ کو یہ اس بات پر مجبور کیا کہ والی یمن سے ملاقات کی جائے۔ آپ نے ملاقات کی، لوگوں نے آپ کے علم و فضل کے بارے میں بتایا، والی یمن آپ کو ساتھ لے کے یمن چلے گئے اور یمن کے کلیدی سرکاری عہدوں پر مقرر فرمایا۔ جب اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے، اخلاص سے اور دیانت سے پوری فرمائیں تو پھر عہدے بڑھا دیے گئے، ذمہ داریاں اور بڑھا دی گئیں، وہ بھی بطریق احسن پوری ہوئی تو آپ کو مزید عزتیں دی گئی، جس سے فارغ البالی بھی ہوئی، کشادہ حالی بھی ہوئی، اور اس کشادہ دستی میں آپ نے والی یمن سے اجازت چاہی کہ میں زیارت حرمین شریفین کے لیے حجاز جانا چاہتا ہوں۔ جب آپ مکہ شریف تشریف لائے تو محمد بن انس ایک محدث جن کا بنیادی طور پہ تعلق یمن سے ہی تھا، وہ مکہ شریف میں حرم شریف میں ایک طرف درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت امام شافعی کے پیش نظر ہمیشہ علم کی طلب رہی، آپ ان کے درس میں شامل ہوئے۔ محمد بن انس نے فرمایا کہ اے شافعی، تم آج پھر علم کی طرف کیوں آ گئے ہو؟ تمہارا شمار تو ان میں ہے کہ من تعلم علما یبتغى به وجه اللہ لیحصل غرضا من الدنیا، کہ جو لوگ علم دین کو حاصل اس لیے کرتے ہیں، علم دین جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اسے دنیا داری کے لیے، دنیا کے عہدوں کے لیے حاصل کرتے ہیں، تمہارے شمار ان میں ہے۔ تمہیں چاہیے ایسی چیزوں کو ٹھوکر مارو اور توبہ کرو اور پھر سے اللہ کی راہ پہ آ جاؤ۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں سخت رنجیدہ ہوا کہ بات جو بھی تھی اتنے سخت اور ایسے کڑوے لہجے میں نہیں فرمانی چاہیے تھی۔ میں وہاں سے اٹھا، آگے دوسری طرف گیا، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے تو میں آپ کے درس میں شامل ہوا۔ حضرت سفیان بن عیینہ جب آپ کی مجلس ختم ہو گئی، درس ختم ہو گیا تو طالبان ملنے لگے، مسائل پوچھنے لگے، سب سے آخر میں مجھ سے ملاقات کی، مجھے اپنے حجرہ شریف میں لے گئے، مجھ سے فرمایا کہ اے محمد بن ادریس، دیکھو یہ دنیا عارضی ہے، یہ کب تک کماؤ گے، کب تک اس پہ رہو گے؟ تم اللہ رسول کی وہ دین اور علم والی امانت رکھتے ہو، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تمہیں چاہیے کہ خلق خدا کی بھلائی کرو اور یہ جو امانت تمہارے پاس ہے یہ آگے امانت داروں تک پہنچاؤ تاکہ اپنے اس فریضہ سے دست بردار ہو سکو۔ تو آپ نے اس نصیحت سے اثر پکڑا اور آپ کے دل پہ گہرا اثر ہوا
آپ نے یمن کے عہدوں کو ترک کر دیا اور پھر سے طلب علم اور طلب دین اور پھر سے کیل و کال کا سلسلہ شروع کر دیا اور باقاعدگی سے پھر اپنے تئیں احادیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط شروع کر دیا. اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے تھے کہ علم وہ چیز ہے کہ سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے. اور فرماتے تھے کہ ہر چیز علم کے لیے حاصل کرو، علم کو کسی چیز کے لیے نہ حاصل کرو، نہ مال کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ عزت کے لیے، نہ عہدے کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ بڑھائی کے لیے. یہ ساری چیزیں خود بخود مل جائیں گی جب علم مل گیا. اگر یہ ساری چیزیں دے دو تو علم نہیں خرید سکتے، علم ہو تو یہ ساری چیزیں خود بخود مل جاتی ہیں. حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار پھر بغداد شریف میں گیا اور بغداد شریف کے محدثین سے استنباط کرنے لگا، ان سے استفادہ کرنے لگا. تو میرے ایک استاد جی تھے، استاد محترم تھے، ان کے درس میں میں موجود تھا. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد بن ادریس، تم تو یمن کے بڑے قاضی کے عہدے پر تھے، اب پھر ادھر کیوں آ گئے ہو؟ تم وہی تشریف فرما رہتے، تمہاری کشادہ دستی کا سامان تھا، خوشحالی تھی، اب پھر فقر کو اختیار کر لیا، پھر غریبی کی طرف آ گئے، پھر اس تنگ دستی کی طرف آ گئے، پھر تعلیم و تعلم کو اختیار کیا. تو آپ نے معذرت چاہی کہ استاد جی میں ادھر نہیں جانا چاہتا. استاد جی نے پھر فرمایا کہ میں مشورہ یہی دیتا ہوں تم واپس پلٹ جاؤ، والی یمن تمہارا احترام کرتے ہیں اور پھر سے تمہیں قبول کر لیں گے، آپ چلے جاؤ ادھر ہی. تو آپ نے پھر معذرت فرمائی. جب استاد جی نے تیسری بار یہی بات دہرائی اور مصر ہوئے کہ آپ یمن میں جاؤ، تو آپ کھڑے ہو گئے دست بستہ، عرض گزار ہوئے کہ استاد جی اگر آپ نے اس کے بعد یہ جملہ کہا تو میں آج کے بعد آپ کے درس میں نہیں آؤں گا، آپ کے پاس یہ طلب علم کے لیے نہیں آؤں گا کہ آپ مجھے اللہ کی راہ بتاتے بجائے اس کے کہ آپ مجھے پھر سے یمن کے رستے پہ لگا رہے ہیں. تو آپ سب استاد محترم سے رنجیدہ ہوئے اور تو استاد جی نے فرمایا کہ شافعی میں بھی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے دل میں ابھی وہ کوئی طلب باقی تو نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا کہ تو صاف ہے، اب اخلاص کی دولت سے مالا مال ہے، اب تو کہیں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے. اور آپ کی یہ بات بڑی مشہور ہے، اور فرماتے تھے طالب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، کہ نفلی نمازوں سے کہیں بہتر ہے کہ بندہ کچھ پڑھے یا پڑھائے، کچھ سیکھے یا سکھائے. حضرات محترم، ہمارے بڑے صوفیاء میں، ہمارے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو آپ فرماتے ہیں کہ 8 سال کی عمر مبارک میں مجھے خواب میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف دیدار عطا فرمایا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی. تو آپ تشریف فرما ہے، آپ کے پیچھے حرم شریف میں حضرت امام شافعی اس جگہ کی نشاندہی فرماتے تھے کہ یہاں پہ سرکار نے نماز پڑھائی اور یہاں صف میں میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا، میں نے نماز ادا کی تو آپ نے مجھے شافعی کہہ کر بلایا، فرمایا کہ اے شافعی. فرماتے ہیں جب بھی وہ آواز کانوں پہ پڑتی ہے دل مچل جاتا ہے کہ میرا نام اور سرکار کی زبان اقدس، دل باغ باغ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو کچھ عطیات دینے لگے، کچھ عنایات فرمانے لگے.
انعامات دینے لگے، حضور کچھ تقسیم فرمانے لگے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے بھی کچھ عطا کیا جائے۔ آپ نے ایک تھیلی مجھے عطا فرما دی اور فرمایا کہ یہ سنبھالو اور اسے خلق خدا میں تقسیم کرنا۔ تو میں نے جب یہ بات اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے عرض کی اور اپنے شیخ محترم حضرت وکی سے عرض گزار ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اے محمد بن ادریس، مجھے اس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مسائل اخذ کر کے خلق خدا کا فائدہ کرو گے، تم حضور کی خیرات علم تقسیم فرماؤ گے۔ حاضرین گرامی، دیکھیں، عالم بھی ہو، خاندان والا بھی ہو، عہدوں کو بھی ترک کرے، زاہد شب ذمہ دار بھی ہو، اور پھر عاجز ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت، آپ کے اخلاق سے جو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ عاجزی کا ہے، وہ تواضع کا ہے۔ آپ جتنا علم و عمل، اخلاص و تقوی میں آگے بڑھتے گئے، اتنا ہی آپ نے عاجزی کو بھی اختیار کیا، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے المرء ان کان عاقلا ورعا یشغلہ عن عیوبہم ورعہ کما العلیل السقیم یشغلہ عن وجع الناس کلہم وجعہ۔ آپ فرماتے تھے کہ جب عالم ہو بندہ، عقل مند ہو اور ورع والا ہو، عاجزی والا ہو، تقوی والا ہو، یہ تقوی کا جو نچوڑ ہے وہ بھی ورع ہے، عاجزی ہے۔ تقوی کسی بڑائی کا نام نہیں ہے، تقوی جھکے رہنے کا نام ہے۔ فرماتے ہیں بندہ صاحب عقل یعنی صاحب علم بھی ہو اور صاحب ورع بھی ہو تو اس کی وہ عاجزی، وہ ورع، وہ تقوی اسے دوسروں کے عیب دیکھنے نہیں دے گا، اسے اپنی طرف ہی رکھے گا۔ مثال کیا دی؟ کمل عالم السقیم ہو، جس طرح کوئی سخت بیمار آدمی ہو اور اس بیماری کی وجہ سے یشغلہ عن وجع الناس کلہم وجعہ، کہ وہ لوگوں کی بیماری اور دکھ درد کو نہیں جانتا، کسی کو اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی بیماری میں، اپنے درد میں ہی مشغول رہتا ہے، مصروف رہتا ہے، اس سے ہی اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ جس طرح کوئی بیمار اپنی بیماری میں، اپنے درد میں رہتا ہے، اسی طرح فرماتے تھے کہ جو صاحب ورع عالم ہے وہ اپنی ہی اصلاح میں لگا رہتا ہے، وہ اپنے ہی اکتساب نفس میں لگا رہتا ہے، احتساب نفس میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے میں، سلجھانے میں لگا رہتا ہے۔ آپ کا معروف فرمان ہے، آپ فرماتے تھے کہ ما کذبت قط وما حلفت قط باللہ صادقا ولا کاذبا۔ آپ فرماتے تھے میں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ کچھ سوچنے سمجھنے والی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی تجارت کا ایک سودا بھی جھوٹ کے بغیر نہیں کر سکتے، ہماری دکانداری کا ایک دن بھی جھوٹ کے بغیر نہیں گزرتا، ہمارے معاملات میں جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ اور یہ کیسا مرد عظیم ہے جو فرما رہا ہے ما کذبت قط، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور فرمایا میں نے کبھی اللہ کی قسم نہیں کھائی، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، سچ پر بھی جھوٹ پر بھی۔ ہم تو جھوٹ پر ہزاروں قسمیں کھا لیتے ہیں خود کو چھپانے کے لیے، آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی سچی قسم بھی نہیں کھائی، نہ قسم کھائی نہ کبھی جھوٹ بولا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی ہے، یہ ہمارے بڑوں کا سبق ہے، ہمارے اسلاف ہمیں اس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ غور ہو، آپ آرام فرما تھے، آپ کی شہزادی جن کا اسم گرامی زینب تھا، وہ فرماتی ہیں کہ ابو جی سو رہے تھے، ہمارے گھر میں ایک عورت تشریف لائیں، ان کا چھوٹا سا بچہ تھا،
وہ بچہ کسی وجہ سے رونے لگا تو وہ خاتون جو ہمارے گھر آئی تھی ان کی نظر پڑی کہ حضرت آرام فرما رہے ہیں. اس خاتون نے اپنے بچے کے منہ پہ سختی سے ہاتھ رکھا کہ اس کی آواز سے حضرت امام شافعی جاگ نہ جانا. منہ پہ ہاتھ رکھا اور تیزی سے باہر چلی گئی. جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کی شہزادی فرماتی ہیں، حضرت زینب آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا ابو جان ایسے ایسے معاملہ ہوا تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ نے فرمایا ایک بچے کے ساتھ ایک ماں نے اتنی سختی کی صرف میری نیند کی وجہ سے. فرمایا آئندہ جب بھی میں سوؤں تو میرے پاس چکی چلائی جائے، میرے پاس آواز آتی رہے، گھرگھراہٹ آتی رہے، تاکہ میرے آرام کا خیال رکھتے ہوئے کسی کو زحمت نہ اٹھانی پڑے، کسی کو تکلف نہ ہو، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. یہ بڑے لوگوں کے بڑے کام ہیں، یہ عظیم لوگوں کی عظمتیں ہیں. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت بڑے خوش الہام قاری قرآن تھے، اور آپ قرآن مجید کی قراءت میں ایک اپنا نام رکھتے تھے. آپ کی آواز بھی بہت اچھی تھی، صوت و لحن سے مخارج و صفات کی مکمل ادائیگی سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے خوب ٹھہر کے. اور آپ کی اکثر راتیں قرآن مجید کی تلاوت میں نوافل کی صورت میں قرآن مجید کی تلاوت میں گزر جاتے. رات کا اکثر حصہ اس حالت میں گزرتا کہ قرآن مجید نمازوں میں نوافل میں آپ پڑھتے رہتے، اور اس میں بہت کم ناغہ ہوتا تھا. حاضرین گرامی، اللہ کرے یہ شرف ہمیں بھی نصیب ہو، قرآن مجید کی محبت، قرآن مجید کا اخلاص. تو امام شافعی کی سنتوں کو زندہ رکھنے والوں کو اللہ تعالی سلامت رکھے، ان کی اداؤں کو زندہ رکھنے والے جو نوافل میں رات گئے تک قرآن مجید پڑھتے اور سنتے ہیں، اللہ تعالی ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. رب کریم ان کو عمر خضری عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق فرمائے. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سفر فرمایا اور آپ مکہ شریف آئے. آپ اس وقت صرف حج کے ارادہ سے مکہ شریف تشریف لائے. تو آپ نے اپنے قافلہ کو، ساتھیوں کو چھوڑا اور پیغام بھیجا تھا حضرت امام احمد بن حنبل کی طرف، جو ان دنوں مکہ شریف کے قریب کسی وادی میں ڈیرے پر مقیم تھے، کہ میں کھانا آپ کے پاس کھاؤں گا. تو حضرت امام احمد بن حنبل کی ایک ہی بیٹی تھی، انہوں نے کھانا بنایا 3 آدمیوں کا، اور بڑا شعرا تھا حضرت امام شافعی کے علم و عمل کا، زہد و عبادت کا، تقوی کا. تو انہوں نے 3 آدمیوں کا کھانا بنایا کہ امام صاحب کھائیں گے، ابو جی کھائیں گے اور میں کھا لوں گی. سارا کھانا حضرت امام شافعی کے سامنے رکھا. تو آپ نے وہ 3 آدمیوں کا کھانا اکیلے ہی کھا لیا. تو وہ خاتون بڑی حیران ہوئی کہ اب اپنے لیے اور ابو جی کے لیے مجھے الگ کھانا بنانا پڑے گا. تو یہ اچھے مہمان ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو قلت الطعام کے درپے ہوتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں. تو حضرت تو اکیلے ہی 3 آدمیوں کا کھانا تناول فرما گئے. بڑی متعجب ہوئی اور فرمایا کہ چلو دیکھتے ہیں اتنا جو کھانا انہوں نے تناول فرمایا، اب رات کو عبادت کیسے کریں گے. تو کھانا تناول فرمایا. آپ نے نماز عشاء ادا فرمائی با جماعت حضرت امام احمد بن حنبل کے پیچھے کہ تم مقیم ہو میں مسافر ہوں. انہوں نے جماعت کرائی، نماز پڑھی اور بستر لیا، رضائی منہ پہ لی اور بس
آذان فجر بھی ہو گئی، وہ خاتون ساری رات دیکھتی رہی کہ کب اٹھیں، وضو فرمائیں، نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، بڑی قرات کرتے ہیں، بڑے عابد ہیں، کب اٹھیں گے؟ ساری رات نہ اٹھے بستر سے، بستر میں پڑے رہے، اور جب اذان فجر ہو گئی، اب سورج طلوع کے قریب تھا تو اٹھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے فرمایا کہ تم باوضو ہو؟ فرمایا ہاں جی۔ کیا خاتون تم باوضو ہو؟ ہاں جی میں بھی باوضو ہوں۔ تو 2 رکعت سنت پڑھی اور خود مصلی پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ میرے پیچھے نماز پڑھو، نماز پڑھا دی۔ وہ اور زیادہ حیران ہوئی کہ کمال ہے، آپ نے ایک تو کھانا اتنا زیادہ تناول فرمایا، پھر ساری رات سوئے رہے، ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، تہجد تک نہیں ادا فرمائے، اور تیسرا کام کہ وضو بھی نہیں کیا، مصلی پہ تشریف فرما ہو گئے اور نماز پڑھا دی ہمیں۔ تو آپ نے اپنے ابو جی سے عرض کیا کہ حضرت آپ اپنے استاد محترم سے گزارش کریں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ سے کچھ سوالات ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میری بیٹی ہے، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، انہیں بھیجیں، لیکن بیٹی میرے سامنے میرے استاد جی سے سوال نہ کرنا، میں تمہیں ان کے پاس بٹھا کے خود چلا جاؤں گا۔ تو آپ باہر چلے گئے، خاتون نے 3 سوالات پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا جواب میں احمد کے سامنے دوں گا۔ بلوا لیا، فرمایا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے اتنا کھانا کیوں کھایا، کہ میں جب سے بغداد سے چلا تھا تب سے لے کر اب تک میں نے کوئی چیز نہیں کھائی تھی، اتنے دنوں کا میں بھوکا تھا، اور میں نے گھر سے نکلتے نیت کی تھی کہ اگر میں کھانا کھاؤں گا تو احمد کے گھر سے کھاؤں گا، کیونکہ میرے نزدیک وہ ایک ہی گھر ہے جہاں سے مجھے پاکیزہ اور حلال کی روزی ملے گی، پاکیزہ کھانا ملے گا۔ تو اتنی زیادہ بھوک لگی تھی، اب واپس جانے تک پھر نہیں کھاؤں گا، اس لیے 3 آدمیوں کا کھانا میں اکیلے کھا گیا۔ اچھا تو آپ ساری رات سوئے رہے، کوئی عبادت نہیں کی؟ فرمایا آتے ہوئے رستے میں مجھ سے کچھ سوالات کیے گئے جن کے مجھے جواب نہیں آئے، اور میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ تحقیق کے بعد تمہیں جواب دوں گا۔ تو رات منہ پہ رضائی کیے ہوئے میں سویا نہیں، میں تو ساری رات ان سوالات کا کتاب اللہ سے استنباط کرتا رہا، اور وہ مسائل میں نے حل کر لیے۔ اب تیسرا مسئلہ کہ میں نے وضو نہیں کیا، تو وضو لیٹنے سے نہیں ٹوٹتا، وضو سونے سے ٹوٹتا ہے، جب میں سویا ہی نہیں تو وضو بھی نہیں ٹوٹا۔ تو انہوں نے معذرت عرض کی، انہوں نے کہا حضرت میری شبہات بھی دور ہو گئے، اور آپ کا تقوی بھی اللہ سلامت رکھے مجھ پہ واضح ہو گیا۔ حاضرین گرامی، یہ ہمارے بزرگوں کی ادائیں ہی ایسی ہیں کہ سنے سناتے جی کرتا ہے بندہ چلتا ہی جائے۔ نماز کے وقت سے کچھ وقت اوپر گزر گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، اس تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے کردار سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ علم نافع کے متعلق حضرت امام شافعی کے جو ارشادات ہیں، انشاءاللہ اجتماعی جمعہ شریف میں تمام طلبہ